وہی جی ہمارے پرانے دوست شاکر اللہ ہیں مال روڈ لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کے ایک پرانے کالم کے آخری حصے کے ساتھ حاضر ہوں، جو کچھ یوں ہے کہ آخر میں عرض کروں گا کہ طاقت کی تاریخ نے چپکے سے میرے کانوں میں کہا، پیادوں پہ انہوں نے فتح پائی جنہوں نے پہلی بار گھوڑے کو جنگی مشین کے طور پہ استعمال کیا، اور پھر ان پر وہ غالب آئے جنہوں نے لگام کا استعمال شروع کیا، اور پھر ان پر وہ لوگ غالب آ گئے جنہوں نے گھوڑے پر کاٹھی ڈال کر ان کا استعمال مزید بہتر کر لیا. یعنی گھوڑے کو پہلے جنگی مشین کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا، پھر جب اس پہ کاٹھی ڈالی تو جنگی مشین اور بہتر ہو گئی، یعنی گھوڑا زیادہ اس کی منوربلٹی بڑھ گئی. اس کے بعد جب لگام ڈالی، کاٹھی ڈالی تو مزید بڑھتی گئی. تو یہ بیسیکلی جو میں نے بات کی تھی نا شاکر اللہ صاحب، وہ تھی کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک زمانے میں گھوڑا، اونٹ وغیرہ بڑی قیمتی چیزیں تھیں اس زمانے، اپنے زمانوں کے حوالے سے. آج ایٹم بام پہ ہم جیسے غریب ملک نے اتنا ضرورت ہے. آج جب آپ F-16 یا فلانا، میں تو جنگی سامان کے بارے میں نہیں جانتا، یہ گریٹسٹ لگژری ہے فار اینی کنٹری، یہ یاد رکھیں. وہ لوگ جن کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ آج کل وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فوج بجٹ کا بڑا حصہ کھا جاتی، یہ احمق ہیں، یہ بے وقوف ہیں. انہوں نے اس کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنایا ہوا ہے. تو سیکیورٹی اسٹیٹ کیوں نہ ہو پاکستان؟ ہندوستان اگر نارمل ہو جائے، کام پڑوسیوں کی طرح، ہمارے ارد گرد جو آگ لگی ہے اس کے نتیجے میں سیکیورٹی اسٹیٹ نہ ہو تو کیا ہو؟ ایک تو بارڈرز ملتے ہیں، وہ ادھر وہ 1000 میل پر ہے جو بنگلہ دیش تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا وہ نہیں یاد کسی کو. اور ٹیکنالوجی بہت مہنگا کام ہے. اسی لیے میں پیٹتا ہوں کہ مسلمانوں کو فوکس کرنا چاہیے. نمبر 1 پریورٹی ان کی علم ہونی چاہیے. اور یہ جو ڈھونگ ہے نا انہوں نے بنایا ہوا دینی علوم اور دنیاوی علوم، وہ ہر علم دینی علم ہے بھائی. مسلمان بچوں کو یہ پڑھاؤ، یہ سکھاؤ کو رب العالمین کی قدرت سے کو بار بھی کوئی چیز ہے جس کا علم آپ نے حاصل کرنا ہے. ہر شے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں یہ رب العالمین کی تخلیق ہے، تو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا غیر دینی کیسے ہو گیا؟ پتہ نہیں ان کے مغز کام نہیں کرتے، دماغ چھوٹے رہ گئے، یا جان بوجھ کے کرتے ہیں. غلط ہے. علم ہے. جب فرمایا کہ چین جاؤ علم کہاں تو جہاں وہاں جا کے آپ نے فقہ پڑھنی تھی، درس نظامی پڑھنے کے لیے وہاں جانا تھا، آپ نے عربی سیکھنی تھی وہاں جا کے، یا آپ نے قرآن پاک کی. کیا مطلب عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں لوگ. اچھا علی احمد صاحب، آپ کا آخری جملہ یہ ہے کہ سینکڑوں بچوں، شہید بچوں کے والدین کو مطمئن کر پائے گی. دیکھیں جو نقصان ہے وہ تو ناقابل تلافی ہے، وہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو روگ ہے جو رہے گا. لیکن ایک بات، ان کی شہادت جو ہے اس کا اصل حسن یہ ہے کہ مسلمانوں کے 2 گروہ، یہ ان کی شہادت کا صدقہ، یہ ان کی شہادت کا حسن، یہ ان کی شہادت کی روح. اب ان کے ساتھ لگے رہو تو آپ لگے رہو، پھر کیا ہوگا؟ اور بچے قربان کرنے ہیں. میں نے آپ کو ایک تو پہلے میں نے مثال دی 2nd ورلڈ وار کی، پھر حضور سے بڑھ کے، فتح مکہ سے بڑھ کے اس اعلان کی تو کیسا ہذیان نہیں ان لوگوں نے بکا تھا، کیسا دکھ نہیں دیا تھا، کیسی اذیت نہیں پہنچائی تھی. ہجرتوں پر مجبور ہوئے، وہاں سے مایوس ہو کے طائف گئے، وہاں پتھر. تو بدر کے شہداء بھلے آپ جیت گئے
لیکن وہی جیسے آپ نے شہید بچوں کی بات کی ہے تو حکمت کا تقاضا اور ہے، اور مومن کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ وائز ہوتا ہے، اس کی فراست سے ڈرنے کا حکم ہے۔ باقی حکومت کیا کرتی ہے اور عدالت کیا کرتی ہے، میرا ذاتی طور پہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے لیے رول ماڈل حضور ہیں۔ میں زندگی میں نے بہت سے پولیٹیشنز کو یہ بات کی ہے کہ کوئی سچویشن ایسی نہیں جو ہمارے حضور نے فیس نہیں کی۔ تو تمہیں ملتی جلتی سچویشن کا زندگی میں سامنا ہو تو غور سے سیرت پڑھو، تمہیں ہر جواب مل جائے گا۔ ہمت ہے تو وہ کرو جو اس سے ملتی جلتی سچویشن میں حضور نے کیا تھا۔ جس چیز کے لیے آپ نے شکریہ ادا کیا وہ تو میرا اور آپ کا، وہ جو انڈین گیتی ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو میرا سلام۔ تو بیٹی تو بہرحال بیٹی ہوتی ہے۔ میں تو کسی بچے کو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بچہ کو کسی گاڑی کے نیچے آ رہا ہے یا کوئی نہر میں، چونکہ مجھے سوئمنگ آتی ہے، تو میں تو بچے سے انٹرویو تو نہیں کروں گا نا کہ تم ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں اور بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے تو پنجابی میں ایک محاورہ ہے، ضرب المثل ہے، کامن بات ہے کہ جی بیٹیاں تو سنجھی ہوتی ہیں۔ تو حالانکہ میں سچی بات ہے، مجھے کوئی دلچسپی کرکٹ وغیرہ سے نہیں ہے۔ مجھے تو کنفیوز ہو جاتا ہوں، مجھے اگر کوئی پوچھے کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں 11 ہیں یا 13 ہیں یا پتہ نہیں، قطعاً کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن ہی از اے اسٹار، مجھے دلچسپی ہے نہیں ہے۔ مجھے تو اور بھی کئی چیزوں سے دلچسپی نہیں، لیکن اس سے ان کی اہمیت تو کم نہیں ہوتی۔ تو اسٹار ہیں اور اسٹار نہ بھی ہوں، ایک معصوم بچی کی بات تم کہاں تک چلے گئے ہو؟ سو یہ میرا خیال ہے جانور والی بات میں نے تو نہیں کی، لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہندوستان میں 2 بار گیا ہوں، مجھے تو بڑا خوبصورت تجربہ ہے۔ میرے ساتھ تو لوگوں نے بڑی شفقت کی، بہت محبت کی، اور دوسرے کہ ہم نے صدیاں گزاریں جس میں اختلاف بھی رہے، اتفاق بھی رہے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، تو یہ لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے۔ ادروائز تو خود مذہب کے اپنے اندر دھڑے ہوتے ہیں، فرقے ہوتے ہیں، مختلف مسالک ہوتے ہیں، تو مختلف ان کو آگے تقسیم کیا ہوتا ہے۔ ذات برادریاں ہوتی ہیں، وہ قسمیں ہوتی ہیں، جی کوئی بڑی، کوئی چودھری ہے، کوئی کمی ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہاں کوئی رائی ہے، کوئی جھاٹ ہے، کوئی گجر ہے، جو کوئی فلانا ہے۔ کتابوں میں جو دین سکھاتا ہے وہ تو کچھ اور طرح کی بات ہے نا۔ مسلمان بھائی ہیں، اور انسان کا جو ہے نا حرام ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مسلمان کا قتل۔ تو اسی طرح میں نے گیتا پڑھی، میں اعتراض بھی میں نے 2 4 5 7 دفعہ کالموں میں ذکر کیا ہے، مجھے تو گیتا نہیں نظر آتی۔ یہ سچی بات ہے، مجھے قرآن پاک بھی اپنے اندر پریکٹس ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے جو کہا نا کہ بڑا جملہ آپ نے بہت خوبصورت بولا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کہ بیڈ روم سے بھی زیادہ آزادی ہوتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اندھا دھند استعمال سوشل میڈیا، اسے کیا کہیں گے؟ تو ویوک صاحب، زندگی میں زیادہ تر 1-2 چیزیں ہی ہیں، ورنہ زیادہ تر کچھ بھی اچھا برا نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں، کھانا بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت سے زیادہ کھاؤ گے تو وہ کہتے ہیں کہ بسیار خور آدمی، زیادہ کھانے والا اپنے دانتوں سے اپنی قبر کھود رہا ہوں۔ تو یعنی کھانا بھی زہر بن جاتا ہے۔ اچھا، تو جو آپ نے کہا نا انتہا پسندی ہے، جو ہمارے یہاں کچھ لوگ بے تحاشا کھاتے ہیں۔ تو لوگوں کا جو استعمال ہے کسی چیز کو، وہ اس کو اچھا برا، اسلحہ اگر آپ کے محافظ کے پاس ہے تو خیر ہی خیر ہے، ڈاکو کے پاس ہے تو شر ہی شر ہے۔ ایٹم بام انسانوں، معصوم بچوں، عورتوں، معذوروں، بوڑھوں، اپاہجوں، یا بھائی ایون نوجوان لوگوں پہ گرے تو وہ قیامت ہے۔ اگر ایٹمی
بجلی گھر کی شکل میں سامنے آئے تو وہ باعث رحمت ہے. سو استعمال ہے. اللہ کرے. ہم نے خود پاکستان میں انتہا پسندی بہت بھگتی ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، میں ایک بھائی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے پاپولیرٹی بڑی پیچھے کی بات ہے. یہ گھٹیا بھی ہے اور ثانوی ہے اس کی حیثیت، کوئی توپ نہیں ہے. الٹیمیٹلی آپ نے بنی نوع انسان کے لیے کیا کیا؟ پاپولر تو ہٹلر سے زیادہ کس نے ہونا ہے؟ مسولینی کتنا پاپولر تھا، بٹ الٹیمیٹلی وہ اپنے ملکوں کو تباہ و برباد کر گئے. اس پاپولیرٹی نے ان کے پتہ نہیں دماغ الٹ دیے، کیا کیا. پھر ان کے انجام بھی آپ کے سامنے. انتہا پسندی ویسے ہی نہیں. انسان کے لیے سب سے خوبصورت بات ہے اعتدال، میانہ روی، بین رہنا. اس انتہا پہ اور اس ایون عبادت میں بھی ایک خاص حد کے بعد تو آپ پھر اپنے اہل خانہ کے حقوق پامال کر رہے ہیں یا آپ اب نارمل ہو گئے. ٹھیک.